کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ خوشامدید کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ تو جناب ڈی سی صاحب کو یہاں پہ خوشامدید کہتے ہیں یہاں پر گراؤنڈ میں تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹائم اور میں ہوں عمران شگری۔ ناظرین، گلگت بلتستان بھر کی طرح آج ضلع شگر میں بھی جشن مفنگ روایتی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ اس وقت میں پولو گراؤنڈ شگر میں موجود ہوں۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے جشن مفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بچے بڑے بزرگ سارے جو ہاتھ میں جو روایتی جو شمع ہے جس کو ڈنڈا کہتے ہیں وہ لے کر جشن مفنگ اپنے روایتی انداز میں منا رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے کہ جشن مفنگ کیوں مناتے ہیں، یہاں پر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جشن مفنگ کیوں مناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، جشن مفنگ بلتستان کی قدیم روایت میں سے ایک روایت ہے، جو کہ بلتستان کے تمام علاقوں میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اور اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ 21 دسمبر کے دن جو ہے نا اس کو منایا جاتا ہے۔ اور 21 دسمبر جو ہے 21 دسمبر کے دن جو ہے نا دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات جو ہے نا کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا گرمیوں کی آغاز کو جو ہے نا نمایاں اس کو ویلکم کرنے کے لیے یہ جشن مفنگ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا خاص روایتی انداز میں جو ہے نا ایک مخصوص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا مشعل بنائے جاتے ہیں۔ اور اس مشعل کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہر محلے سے جو ہے نا لوگ بچے بوڑھے سب جو ہے نا اجتماعی جگہوں پر پہنچتے ہیں، جیسے کہ چوپال اور پولو گراؤنڈ اور دوسری مخصوص جگہ ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے مشعل جو ہے نا مشعل بازی کیا جاتا ہے۔ تو اس دن صرف مشعل بازی کیا جاتا ہے بلکہ بلتستان کی میزبانی کو بھی یہاں پہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور ہر گھر میں جو ہے نا ایک مخصوص قسم کے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا پرپو، اجوک، بلے، مرزن اور مرزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایپریکاٹ آئل سے ایک مخصوص قسم کا یہاں پہ ڈش بنتا ہے وہ۔ جی، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سردیوں کی جو لمبی لمبی راتیں ہیں وہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور دن جو ہے وہ لمبا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی خوشی میں یہاں پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور اس کے کئی ایک روایات بھی ہے کہ جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، جس کو لوسر کہا جاتا ہے، اس کی خوشی میں بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ مفنگ کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو گھروں میں روایتی کھانے بھی بنائے جاتے ہیں، جس میں جو ثقافتی ڈش جو ہے اس میں پڑپو، ازوک اور نمکین چائے وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیگر عوام ہیں ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس جشن مفنگ کو کیسا فیل کر رہے ہیں۔ صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس جشن مفنگ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہاں آنے کے بعد بہت خوشی ہو گئی جی۔ یہ ہم پہلی بار آ گئے تھے شگر میں، اسکردو میں تو ہم ہر سال مناتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد مطلب یہاں کے لوگ اسکردو کے لوگوں سے زیادہ جو ہے نا پرجوش نظر آ رہے، بچے بوڑھے جوان سب جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر رہے۔ اور باقی لوگوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو جی جشن مفنگ اس کو پرجوش انداز میں مناؤ۔ آپ کراچی میں ہے یا لاہور، اسلام آباد، جدھر بھی ہے آپ بلتی، ٹھیک ہے نا، تو جشن مفنگ ضرور مناؤ، ہمارے کلچر کو دکھاؤ لوگوں۔ جی، زاہد رنچن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کے بعد ہم دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں یہاں کے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس سے کیا محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جشن مفنگ شگر میں روایتی انداز سے پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ صحافی دوست جو اس کو پورے دنیا میں، پورے ملک میں پہنچانے کے لیے، اسی طرح ایک RSP کا رول ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہے، اور جو یہاں کے سپورٹس ہماری ایسوسیشن ہے
غلام علی صاحب، اس کی ساری ٹیم، جو میڈیا کے جو گروپس ہیں، صدر پریس کلب اپنی ٹیم کے ساتھ، اور باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں، خوش ریزورٹ کے مینیجر صاحب، اور باقی جتنے بھی یہاں پہ پارٹیسپینٹ دیکھ رہے ہیں کہ جوش و خروش کے ساتھ ڈفرینٹ محلے اپنے جو فانوس کا جو ایونٹ ہے وہ ابھی ہونے جائے گا، اسی طرح بھی جو جشن میفنگ ہے، اور آج کے دن میں یہ بتاتا چلوں کو پولو کا ایونٹ ہو گیا، اس کے بعد مشاعرہ ہو گیا۔ یہ وہ کلچرل پیکیج ہے جو کہ بلتستان میں اور پیریڈس اس کو بڑے اس کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو یہ ایونٹس منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹوریزم کا سیزن جو ہے وہ صرف سمر کی تک نہ ہو، بلکہ یہاں پہ ونٹر میں بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی یہ دسمبر 22 ہے، یہاں پہ برف باری نہیں ہوئی ہے، ایک بڑا اچھا موسم ہے، ٹورسٹ وتھ فیملیز وتھ گروپس آ سکتے ہیں یہاں پہ، اس طرح کے جو کلچرل ایونٹس ہیں وہ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ساتھ اس وقت بلتستان کے مشہور لکھاری حاجی باقر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جشن میفنگ کے حوالے سے جو روایات ہے اس میں مستند روایات کیا ہیں۔ جی حاجی صاحب۔ جی، تو تبت میں یہ تہوار جو ہے 21 دسمبر کی رات کو منایا جاتا ہے، اور بلتستان میں بھی یہ روایت کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جیسے آپ نے مستند روایت کی بات کی، بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تبتی کیلنڈر میں نئے سال کے آغاز کا دن ہے، تو یہ نئے سال کے طور پہ ایک جشن جس کو لوسار بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اس طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ دوسری جانب شکر کے حوالے سے خاص روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک آدم خور بادشاہ کسی زمانے میں رہتا تھا جس کا نام عبدہ خان تھا، تو اس کی لوگوں نے جو ہے اس کی موت واقع ہوئی 21 دسمبر کو، یا لوگوں نے اسے مار دیا کیونکہ وہ انسانوں کے بچے کھاتے تھے، تو اس سے آزادی ملنے یا اس سے چھٹکارا حاصل ہونے کے طور پر بھی یہ جشن جو ہے وہ 21 دسمبر۔ جشن میفنگ بلتستان کا ثقافتی تہوار ہے جو آج سے 1500 سال پہلے سے قائم ہے۔ اس میں دو مختلف روایات ہیں یہاں، ایک تو ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس سے نجات کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، دوسرا